جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد رضوان رحمانی۔ ہم کچھ عرصے سے آپ سے اسلامک ایجوکیشن پر گفتگو کرتے آ رہے ہیں۔ آج جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ ٹاپک یا موضوع جو ہے وہ ہے چلیں کوئی بات نہیں، چلو کوئی بات نہیں۔ اب بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ کس طرح کا موضوع ہے عجیب سا کہ چلو کوئی بات نہیں، کیا مواد ہو سکتا ہے اس کے اندر۔ تو جب میں نے یہ موضوع سوچا تو میں نے یہ سوچا کہ میں اس کے اوپر گفتگو کروں اور بہت سے اچھے پوائنٹس جو تھے وہ ذہن میں آ سکتے ہیں، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ میں نے اس پوائنٹ کو جب ذہن میں لے کے آیا موضوع کو تو میں نے اس کی تیاری نہیں کی، بالکل بھی تیاری نہیں کی، بالکل بھی۔ اور بیٹھ کے بس موضوع کو سوچا اور میں بیٹھ گیا کہ آپ کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو کریں۔ چلے آج دیکھتے ہیں جو فی البدی گفتگو کر کے کہ جو ذہن و دماغ میں بفضل اللہ تعالیٰ کیا نکلتا ہے۔ انسان کی زندگی میں جو غم ہے، مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ لازم و ملزوم ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ ہم ضرور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اس میں جو تاکید ہے لام کی وہ ہے ہم ضرور آزمائیں گے۔ اب تکلیفوں کا ہر انسان کی زندگی میں کوئی انسان نہیں ایسے کہہ سکتا کہ میں جب سے پیدا ہوں خوشیاں دیکھ رہا ہوں اور میری زندگی میں کبھی غم آیا ہی نہیں ہے، تو ایسے ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو غم کا آنا ساتھ ساتھ ہے، لیکن سب سے بڑا آسرا جو ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو دیکھنا چاہتے ہیں بندے کے اندر کہ کتنا صبر کرتا ہے میرا بندہ۔ وہ ایک واقعہ ہے، اللہ کے نبی نے دیکھا ایک عورت قبر پہ بیٹھی تھی تو وہ رو رہی تھی، اس کا جوان بیٹا مر گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے عورت کے پاس سے گزرے تو عورت کا ماتم کر رہی تھی، بے حال و حوال تھی۔ تو اللہ کے نبی نے پیچھے سے عورت کو فصبر، صبر کر بی بی۔ تو وہ کہنے لگی کہ تیرا مرا تھا تو تجھے پتہ چلتا کہ صبر کیسے کرتے ہیں، دیکھا نہیں پیچھے رسول اللہ تھے، اعوذ باللہ۔ تو اللہ کے نبی چلے گئے۔ بعد میں جب کسی نے بتایا کہ اللہ کے نبی کو یہ کہہ دیا ہے، بڑی پریشان ہوئی، گستاخی ہوگی، فوری جلدی اللہ کے نبی کی محفل میں آئی اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دے، اب میں صبر کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صبر وہ ہے جو جب چوٹ لگتی ہے نا تب کیا جائے، تب کہیں رضیت باللہ ربا، چلے کوئی بات۔ میرے پاس موبائل تھا یار، بڑی محنت کر کے میں نے پیسوں سے جوڑ کے لیا تھا، گم گیا ہے، چرا لیا کسی نے، گر گیا کہیں، اس میں میرا ڈیٹا بھی تھا کافی امپورٹنٹ۔ تو بندہ کہ یار آزمائش تو بڑی ہے، میرا والیٹ گر گیا، اس میں میرے بہت اہم ڈاکومنٹس تھے، تو پیسے بھی گر گئے۔ چلے پیسوں کا تو کوئی نہیں کہتے ہیں بندے، خیر ہے، لیکن جو ڈاکومنٹس تھے وہ امپورٹنٹ تھے، مجھے مل جائیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ چلے کوئی بات نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دین۔ یا اللہ میں تیرے کرنے پہ راضی ہوں، ما قدر اللہ، یا اللہ میں راضی ہوں جو تو نے میری تقدیر لکھ دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کا ہاتھ پکڑا، اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ 5 چیزیں لینی ہیں کسی نے مجھ سے، تو صحابہ بیٹھے تھے، تو ابو ہریرہ کھڑے ہوئے کہ میں نے لینی ہے، تو اللہ کے نبی نے ان کو بتایا، تو ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ ابو ہریرہ تو نہ اپنی قسمت پہ راضی ہو جا۔ اب قسمت سب کی تو پرفیکٹ نہیں لکھی اللہ نے، کسی کی قسمت میں پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، کسی کے اولاد کا کھو جانا ہے، ماں باپ کا کھو جانا ہے، کہیں جو روزگاری کی پریشانی، بے روزگاری ہے، کہیں بیماریوں کا سلسلہ ہے، کہیں کچھ ہے، تو قسمتیں سب کی پرفیکٹ نہیں۔ قسمت اچھی ہے یا بری ہے، رضیت باللہ، ابو ہریرہ راضی ہو جا جو اللہ نے تیری قسمت لکھ دی ہے، اگر تو راضی ہو جائے گا ابو ہریرہ، اللہ تعالیٰ تجھے غنی کر دیں گے۔ بہت بڑی بات، غنی ہونا چاہتے ہیں تو قسمت پہ راضی ہو جائیں۔ تو سیکھ لیں کہ ہر مشکل پہ کہیں چلے کوئی بات نہیں، اگر میرے اللہ نے مجھے آزمایا ہے، اگر اللہ میرا ایسے راضی ہے تو میں بھی ویسے ہی راضی ہوں۔ تو بہت بڑی بات ہے، آپ راضی ہو جائیں اللہ کے ساتھ۔ جب آپ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو بہت بڑی بات ہے صبر کرنا، اور یہ جملہ چلے کوئی بات نہیں، بلکہ دوسروں کو حوصلہ بھی دیں اس جملے سے کہ چلے کوئی بات نہیں،
اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ اچھا دے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ سے کچھ کھو گیا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی چیز ہو سکتی ہے، تو وہ آپ سے اللہ نے لے لی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا نعم اور بدل آپ کو دیں گے۔ چلے کوئی بات نہیں، جو ہے نا وہ پریشان نہ ہو آپ، ایک دلاسے کے لیے اور بندے کا خود اپنے آپ کو دلاسا دینے کے لیے بڑا بہترین جملہ ہے۔ تو اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ رستے بند ہو جاتے ہیں، رستہ نظر نہیں آتا سامنے، بندہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اکثر اوقات بندہ کہہ دیتا ہے یا اللہ، ایسے جملے نہیں بولنے چاہیے ہمیں، یا اللہ میں ہی لبا تکلیفاں دینوں پریشانیاں میں ہی لبا، یا اللہ اے سارے غم میری قسمت ہی گندی، نعوذ باللہ میری قسمت ہی خراب ہے، یہ دنیا بھر کی تکلیفیں میرے خاتے لکھی ہیں، یہ اے بیماری مینوں ہی لگنی سی، یہ بیماری مجھے ہی لگنی تھی۔ اللہ اکبر، ما قدر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ گلے شکوے والے جو جملے ہیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ میں اپنے بندے کو تکلیف دوں اور وہ پریشانی کی حالت میں کہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ میں بندے کو آزماؤں تو بندہ کہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ جملے اللہ کو بڑے پسند ہیں کہ جب میں بندے کو پریشانی میں ڈالوں اور وہ آگے سے یہ جملے بولے تو پھر اللہ رستے کھول دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں پیچھے لشکر ہے فرعون کا اور آگے سمندر ہے، رستہ نہیں ہے۔ تو جب رستے سارے بند ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ رستے بناتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ 12 موٹر ویز بھی بنا دیتے ہیں سمندر میں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر رستہ دکھانے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر، اپنی قسمت پر راضی ہونا سیکھ جائیں، اور گلے شکوے جو اللہ تعالیٰ سے ہم کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ مجھ ناقص سے علم والے کو اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنے ارد گرد نواح کے ساتھیوں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔